اچھائیاں، خوبیاں، بھلائیاں، حمد ثنا اس ذات واحد و احد کے لیے زیبا جس کی شان الحمدللہ رب العالمین، جس کی صفات الرحمن الرحیم، جس کی ملکیت کبریٰ مالک یوم الدین، اسی کی بارگاہ میں دعائے استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے التجا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بے شمار درود، ان گنت سلام اس رسول ہاشمی کے نام، جن کے سینکڑوں آداب، جن کے سینکڑوں القاب، جن کی سینکڑوں صفات، کس کس صفت سے موصوف کیا کرے کوئی، کس کس لقب سے ملقب کیا کرے کوئی، کس کس خطاب سے مخاطب کیا کرے کوئی، یہاں سراپا زبان و ادب ہی از پرداز ہے۔ یا رسول اللہ شمس الضحیٰ کہوں تجھے، بدر الدجا کہوں تجھے، نور الہدا کہوں تجھے، کہف الورا کہوں تجھے، مصباح الظلم کہوں تجھے، جمیل الشیم کہوں تجھے، منبع حکم کہوں تجھے، معدن علم کہوں تجھے، شمس الضحیٰ کہوں تجھے، بدر الدجا کہوں تجھے، نور الہدا کہوں تجھے، جمال یوسف کنعان کہوں تجھے، جلال ایوان سلیمان کہوں تجھے، ترائے ناسائے سنبلستان کہوں تجھے، قرائے دیدے نرگستان کہوں تجھے، زیب نجم و گلستان کہوں تجھے، وجہ وجود دو جہان کہوں تجھے، مالک ہفت آسمان کہوں تجھے، صاحب قرآن کہوں تجھے، محبوب رحمان کہوں تجھے، ختم الرسل کہوں تجھے، مولائے کل کہوں تجھے، جمیل الشیم کہوں تجھے، شمس الضحیٰ کہوں تجھے، اور اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آئیے اسی آقا نبی، اعلیٰ نبی، اولا نبی، بالا نبی، اچھے نبی، سچے نبی، پیارے نبی، ہمارے نبی، دلارے نبی، نیارے نبی، آقا نبی، مابا نبی، ملجا نبی، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامانہ عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا ہم اور آپ شرف حاصل کر لیں، اور پڑھیں بآواز بلند ذکر خیر الانام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں، اور آج تو ان علماء ربانیین کے طفیل آپ بھی ذکر خیر الانام کی محفل میں بیٹھے ہیں، ذرا محبت سے بولیے اور جی لگا کے پیچھے تک ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات ذکر تو آدمی ہمیشہ کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، لیکن کوئی کاروبار کا ذکر، کوئی دھندے پانی کا ذکر، کوئی کھانے پینے کا ذکر، کوئی آنے جانے کا ذکر، کوئی سیاست کا ذکر، کوئی راجنیتی کا ذکر، کوئی بزنس کا ذکر، کوئی تجارت کا ذکر، مگر مقدر پر آج آپ فخر کرو، اپنے نصیبے پر آج نازا ہو جاؤ، اپنی قسمت پر آج رشک کرو۔ کن علماء ربانیین نے
ان علماء کرام نے آج آپ کو آپ کے گھر سے بلا کر، آج آپ کو آپ کی دکان سے بیٹھا کر ذکر خیر الانام کی محفل میں بیٹھا دیا۔ اور حضرات، جب تک آپ ذکر کی محفل میں بیٹھے رہیں گے تب تک آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ذرا زور سے بولیے۔ تو گویا آپ یہاں صرف بیٹھے ہیں نہیں، بلکہ یہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ کے نامہ اعمال کو فرشتوں نے کھول دیا ہے، اور اس میں کیا لکھ رہے ہیں؟ نیکی ہی نیکی، ثواب ہی ثواب، نیکی ہی نیکی، ثواب ہی ثواب۔ لوگوں، بڑے خوش نصیب ہو آپ لوگ کہ آپ کو اتنے اچھے اچھے علماء ملے، وہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہ جو علماء آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں مسجد کی طرف، آپ کو بلاتے ہیں مدرسے کی طرف، آپ کو بلاتے ہیں خانقاہ کی طرف، آج آپ کو بلایا ہے عرش اعلیٰ حضرت میں، کبھی بلاتے ہیں آپ کو 12ویں شریف میں، کبھی بلاتے ہیں آپ کو 11ویں شریف میں۔ حضرات، آج جیتے جی ان کی قدر کر لو۔ یہ صرف جلسہ اور ذکر کی محفل میں نہیں بلاتے، آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کر، دکان سے اٹھا کر، مکان سے اٹھا کر سیدھے جنت کے باغ میں بٹھا دیتے ہیں۔ اور یہ میرے باپ کی بولی نہیں، رسول پاک کی بولی ہے۔ سرکار آفتاب دو جہاں، سیاہ لامکاں، ختم الرسل، مولائے کل غیب، دا پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مررتم، جب تم گزرو، بیریاض الجنہ، جنتی باغ سے، کہاں سے گزرو؟ بولیے، جنتی، صرف بچے بول رہے ہیں، جنتی باغ سے گزرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے دکان سے، مکان سے، سڑک سے، چوک سے، چوراہے سے، باغ سے، باغیچہ سے، پارک سے، ہاسپٹل سے، کورٹ سے، کچہری سے گزرنے والوں، دن رات گزرتے ہو نا کہیں نہ کہیں سے، صبح و شام گزرتے ہو نہ کہیں سے، مگر سنو آپ کے اور ہمارے پیغمبر اعظم علیہ التحیۃ و ثنا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے دیوانوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم کبھی جنتی باغ سے گزرو، کہاں سے گزرو؟ اس محفل میں، اس جلسہ میں، اس مجلس میں 8 سالہ بچہ سے لے کر 70-80 سالہ بوڑھا تک ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی جوان آج تک دنیا میں جنتی باغ سے گزرا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ جلدی سے بولو۔ نہیں۔ سرکار پھر کیوں فرما رہے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنتی باغ سے گزرو تو فرتعو، اے میرے صحابہ، کچھ چگ لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات، اگر دنیا داروں کے چکر میں رہو گے تو دکان میں زندگی گزر جائے گی، مکان میں زندگی گزر جائے گی، کاروبار میں زندگی گزر جائے گی، نہ آپ جنتی باغ سے گزر سکو گے، نہ جنتی میوے کھا سکو گے، نہ جنتی پھل کھا سکو گے۔ اے دنیا کا پھل کھانے والوں، سیب، امرود اور ایک سے ایک کیا کہتے ہیں پھل کھانے والوں، فروٹ استعمال کرنے والوں، ان گدڑی پوشوں کے قریب رہو گے، ان علماء اور ائمہ کے قریب رہو گے، ان مسجد اور مدرسہ والوں کے قریب رہو گے تو یہ تمہیں دنیا ہی میں جنتی باغ سے گزار بھی دیں گے اور جنتی پھل کھلا بھی دیں گے۔ اور جب ان کے طفیل آپ دنیا ہی میں جنتی باغ سے گزر جاؤ گے اور جنتی پھل کھا لو گے تو انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد بھی جنت ہی میں داخلہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی جنتی پھل ہی کھانے ملے گا۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جنتی باغ کہاں ہے اور جنتی پھل کہاں ہے، بتا دوں یا نہیں بتاؤں؟ یا سیدھے مرنے کے بعد ہی دیکھو گے وہاں جنت دوزخ؟ کیا ارادہ آپ لوگوں کا؟ بتا دوں؟ یہی دیکھنا ہے؟ شوق تو بڑا آپ کا عمدہ ہے۔ جنتی کیا دکھانے جا رہا ہوں؟
اور کیا کھلانے جا رہا ہوں؟ جنتی۔ پیچھے والے لوگ آپ سب بولتے نہیں ہیں کیا؟ یا آگے والے آپ لوگوں کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں؟ شرماتے ہیں۔ جنتی باغ۔ اچھا، سب سے پہلے جنتی باغ کا ذکر آ گیا تو ایک بات سمجھ لو کہ جنتی باغ میں تو وہی جائے گا جو جنتی ہوگا۔ کون ہوگا؟ اور جنتی کون ہوگا یہ تو آپ جانتے ہی ہو۔ کون ہوگا جنتی؟ بے نمازی؟ زور سے بولو نا۔ بے نمازی نہیں ہوگا۔ کون ہوگا پھر؟ سارے لوگ توجہ سے سنو۔ جنتی باغ میں تو وہی جائے گا نا جو جنتی ہوگا، اور جنتی وہی ہوگا جو نمازی ہوگا۔ آپ لوگ کو کھانا ہے جنتی پھل، آپ لوگ کو دیکھنا ہے جنتی باغ، آپ لوگوں کو چاہیے جنتی محل، اور نماز ایک وقت کی نہ پڑھو، یہ ممکن ہے؟ نہیں نا۔ روزہ رمضان کے رغبے مت کرو، یہ ممکن ہے؟ صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ نکال کر ضرورت مندوں کو، مدرسوں کو دو ہی نہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یاد رکھو، جنت میں وہی جائے گا جو مسجد کا، زور سے بولو نا، کیا ہوگا؟ نمازی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زور سے بولیے، نمازی ہوگا۔ اور جو نمازی نہیں ہے وہ لاکھ جلسہ کرائے، لاکھ جلوس نکالے، لاکھ نعرہ لگائے، لاکھ تمہ پھیری کرے، لاکھ دیگ پکائے، لاکھ بریانی پکائے، مگر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی خاص عالم کی بات نہیں ہے، یہ مالک جنت غیب دا پیغمبر کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ اب آپ لوگ اپنے دل میں جھانکیے، نماز پڑھتے ہیں؟ نماز چھوڑ تو نہیں دیتے ہیں؟ مسجد سے گزر جاتے ہیں، نماز کا کوئی آپ کو خیال ہی نہیں رہتا؟ فجر آپ نہیں پڑھتے، ظہر آپ نہیں پڑھتے، عصر مغرب و عشاء آپ نہیں پڑھتے؟ اگر یہی حال ہے آپ کا تو توجہ کرو، نبی کریم فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی، لم تکن لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو اس کے لیے نہ قبر میں نور ہوگا، نہ میدان محشر میں نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ بے نمازی ہو کر مر گئے، قبر میں نور، روشنی، اجالا نہیں۔ بے نمازی ہو کر مر گئے، میدان محشر میں نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اور صرف بات یہیں پر ختم نہیں کہ بے نمازی کی قبر میں اندھیرا ہوگا، بے نمازی کی نجات کا کوئی راستہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ آگے مالک جنت غیب دا پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، بے نمازی جو ہوگا وہ قیامت میں قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی دنیا کے بڑے بڑے اور سڑے سڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث پاک کے دیوانوں، خواجہ پاک کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے دیوانوں، بزرگوں کا فاتحہ کرنے والوں، نیاز دلانے والوں، نعرہ لگانے والوں، عرس کرانے والوں، چادر اور گاگر والوں، ذرا غور کرو کہ صرف بے نمازی کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، نجات کا قیامت میں کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ صرف اسی پر بات ختم نہیں، بلکہ آگے فرماتے ہیں بے نمازی بڑے بڑے اور سڑے سڑے، جیسے قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، شداد، ان جیسے بڑے بڑے اور سڑے سڑے کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا
کوئی مسلمان جتنا بڑا گنہگار ہو، پاپی ہو، عاصی ہو، خاطی ہو، مجرم ہو، وہ یہ چاہے گا کہ اللہ قیامت کے دن، وہ قیامت کا دن کہ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا معین نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے عابد شب زندہ دار، تہجد گزار، پرہیزگار رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، ایک مدد و استعانت کی راہ تک رہے ہوں گے۔ کیا کوئی مسلمان چاہے گا کہ رب کعبہ قیامت کے دن اس کو بڑے بڑے اور سڑے سڑے کافروں کے ساتھ اٹھائے؟ اب منہ سے بولیے، کوئی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا نا۔ لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد بھی تو نہیں بدل سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان بھی تو نہیں ٹل سکتا۔ فرما گئے غیب دا پیغمبر مالک جنت کہ بے نمازی قارون کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرات، میں سیدھے دو ٹوک لفظوں میں آپ سے پوچھ لوں اور پھر آگے بڑھوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد آپ کو فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی بن خلف جیسے سڑے سڑے اور کافروں کے ساتھ اٹھائے؟ نہیں چاہتے نا؟ تو صرف بچنے کا طریقہ ایک ہے کہ کیا بن جاؤ؟ زور سے بولو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو، انشاءاللہ ہم لوگ نماز کی، پانچوں وقت نماز کی پابندی، زور سے بولیے، نماز کی پابندی، پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام۔ سارے لوگ بولیے، آج سے نماز چھوڑنے سے توبہ، زور سے بولیے، نماز چھوڑنے سے۔ ہاں حضرات، اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ غیب دا پیغمبر فرماتے اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنتی باغ سے گزرو تو فرتعو، کچھ کھا لیا کرو، کچھ چگ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے پیارے رسول، جنتی باغ دنیا میں کہاں ہے؟ جنتی باغیچہ دنیا میں کہاں ہے؟ تو معلوم ہے، خوش ہو جاؤ گے، ان علماء کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور آج کے بعد آپ کا دل، ضمیر، غیرت، ایمان کہے گا کہ جب ہمیں مولانا رفیق صاحب، مولانا غلام حیدر صاحب، مولانا عبدالکریم صاحب، مولانا زین العابدین صاحب، ہماری مسجد کے امام صاحب، ہمارے مدرسے کے علماء آواز دیتے ہیں، کبھی عرش اعلیٰ حضرت کے نام پر، کبھی غوث اعظم کی 11ویں کے نام پر، کبھی امام الانبیاء کی 12ویں شریف کے نام پر، کہ آؤ کچھ محفل کر لیں، آؤ کچھ ذکر کر لیں، آؤ کچھ جلسہ کر لیں، آؤ کچھ خطاب اور واعظ کی محفل سجا لیں، تو یہ 100% درست ہی نہیں بلکہ ہم لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ حضرات، جب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے، دنیا میں جنتی باغ کیا ہے؟ تو آفتاب دو جہاں، سیاح لامکان، مالک جنت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جنتی باغ ذکر کی محفل ہے۔ کس کی محفل ہے؟ ذکر کی محفل ہے۔ لوگوں، چاہے وہ ذکر کی محفل کسی بھی نام سے ہو، اگر ہو وہاں اللہ کا ذکر، ہو وہاں رسول اللہ کا ذکر، ہو وہاں ولی اللہ کا ذکر، ہو وہاں اصحاب کبار کا ذکر، وہاں ہو خلفائے راشدین کا ذکر، وہاں ہو اہل بیت اطہار کا ذکر، وہاں ہو بغداد کے محی الدین کا ذکر، اجمیر کے معین الدین کا ذکر، باغ پٹن کے بابا فرید الدین کا ذکر، کلیر کے علاء الدین کا ذکر، بدایوں کے نظام الدین کا ذکر، دلی کے قطب الدین کا ذکر، یا پھر بریلی کے اعلیٰ حضرت کا ذکر، تو سمجھ لو وہ ریاض الجنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے۔ آپ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، جنتی باغ میں بیٹھے ہیں۔ اب جنتی باغ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ علماء آپ کو بلاتے ہیں کس طرف؟ جنتی باغ کی طرف۔
یہ علماء بلاتے ہیں آپ کو جنتی باغیچے کی طرف. اے دکان میں بیٹھنے والوں، گھر میں بیٹھنے والوں، مکان میں بیٹھنے والوں، ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے والوں، آؤ آج اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، اسی بہانے ہم جنتی باغ میں بیٹھ لیں. آؤ آج غوث اعظم کی 11ویں شریف ہے، اسی بہانے ہم جنتی باغ میں بیٹھ لے. آج 12ویں شریف ہے، آؤ اسی بہانے سے ہم جنتی باغ میں بیٹھ لے. اب بھی اگر کوئی کچ فہم، اب بھی اگر کوئی ٹیڑھا دل، اب بھی کوئی اگر بد خیال محفل میں نہ آئے، جلسہ میں نہ آئے، جنتی باغ میں نہ آئے، تو سمجھ لو کتنا بڑا کم نصیب ہے. یہ علماء کا تو آپ کو احسان ماننا چاہیے کہ یہ بہانے سے آپ کو گھر سے اٹھا کر، دکان سے اٹھا کر بلاتے ہیں اور جنتی باغ میں بٹھاتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ جنتی باغ سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کھائیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا وہاں کچھ اللہ کا ذکر کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ زور سے بولو، کیا کر لیا کرو؟ اللہ کا ذکر کر لیا کرو. یہی جنتی باغ میں جنتی میوہ کھانا ہے، یہی جنتی باغیچے میں جنتی پھل کھانا ہے. جنتی پھل کھانا ہے تو اس جنتی محفل میں بیٹھ کر کچھ اللہ کا، زور سے بولیے، ذکر کر لیا کرو. آپ پوچھو گے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے جب اچھی بات لگے تو بول دیا کرو سبحان اللہ. ذرا بول دو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے جب کوئی اچھی بات لگے تو بول دیا کرو الحمدللہ. جب کوئی بڑی بات سن لو اور سمجھ لو تو بول دیا کرو اللہ اکبر. حضرات افسوس تو یہ ہے مسلمان اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے. آج مسلمانوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں باتیں یاد ہیں، صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر رات گئے تک بک 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 کرتا رہتا ہے، دکان میں بولتا رہتا ہے، مکان میں بولتا رہتا ہے. مگر مسلمان سے پوچھ کہ اے مسلمان پڑھ تو لیا ہے تو نے کلمہ، نام تو رکھ لیا ہے اسلامی، کہلاتا ہے اپنے آپ کو مسلمان، مگر اللہ کا کچھ ذکر بھی کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر بھی کچھ معلوم ہے؟ اللہ کی تحمیدی کلمات بھی کچھ معلوم ہے؟ اللہ کی ثنا کے کلمات بھی کچھ یاد ہے؟ اللہ کے ذکر کے کلمات بھی کچھ یاد ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ غفار ہے تو غفار کا معنی کیا ہے؟ اللہ جبار ہے تو جبار کا معنی کیا ہے؟ اللہ ستار ہے تو ستار کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحان ہے تو سبحان کا معنی کیا ہے؟ اللہ ریحان ہے تو ریحان کا معنی کیا ہے؟ اللہ حنان ہے تو حنان کا معنی کیا ہے؟ اللہ منان ہے تو منان کا معنی کیا ہے؟ اللہ صبور ہے تو صبور کا معنی کیا ہے؟ اللہ شکور ہے تو شکور کا معنی کیا ہے؟ اللہ رزاق ہے تو رزاق کا معنی کیا ہے؟ اللہ معبود ہے تو معبود کا معنی کیا ہے؟ اللہ مسجود ہے تو مسجود کا معنی کیا ہے؟ اللہ ودود ہے تو ودود کا معنی کیا ہے؟ لوگوں افسوس کہ آپ کروڑوں باتیں جانتے ہو، نہیں جانتے تو ذکر نہیں جانتے، تمہید نہیں جانتے، تمجید نہیں جانتے، ثنا نہیں جانتے، توحید نہیں جانتے، الوہیت نہیں جانتے، احدیت نہیں جانتے، رسالت نہیں جانتے، نبوت نہیں جانتے، ولایت نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، طریقت نہیں جانتے، معرفت نہیں جانتے، ایمان نہیں جانتے، کفر نہیں جانتے، حلال نہیں جانتے. ارے شان مانو ان علماء کا کہ تھوڑا بہت تمہارا ایمان بچا. تم دنیا کی ہر بات جانتے ہو، شاندار گھر بنانا جانتے ہو، معلوم ہے سب کچھ، کاروبار کیسے چلے گا معلوم ہے سب کچھ، کروڑ پتی کیسے بنو معلوم ہے سب کچھ، بچوں کو کون سے کالج میں، یونیورسٹی میں، انسٹیٹیوٹ میں پڑھاؤ گے معلوم ہے سب کچھ، مگر توحید، رسالت، ایمان، کفر، حلال، حرام، ولایت، شریعت معلوم ہے؟ سناٹا. اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ آپ کہاں چلے جا رہے ہیں. آج جو کبھی کبھار جلسہ ہو جاتا ہے، ذکر کی محفل سج جاتی ہے، آج جو مسجد آباد ہے، مدرسے آباد ہیں،
وہ تو محلے میں سماج میں چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ان علماء کے ماتحت رہ کے مسجد کا کام کر رہے ہیں، مدرسے کا کام کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عرس کر رہے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں، خواجہ اعظم کی 6ٹی کر رہے ہیں، سرکار دو عالم کا جلوس نکال رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ حضرت سارا درد آپ ہی لوگوں کے سینے میں کیوں ہے؟ سب کا خیال آپ ہی لوگوں کو کیوں ہے؟ انہی کے دم قدم سے مدرسے کیوں آباد ہے؟ تو ان سے پوچھو کہ جب کبھی کوئی بدعقیدگی پھیلتی ہے، جب کبھی ضلالت کی ہوا چلتی ہے، جب کبھی گمراہی کا طوفان اٹھتا ہے، جب کبھی وہابیت سر اٹھاتی ہے، جب کبھی دیوبندیت جو ہے فتنہ پھیلاتی ہے، جب رافضیت کا طوفان اٹھتا ہے، جب خارجیت کا فتنہ اٹھتا ہے، جب نسبیت کی بلا آتی ہے، جب مودودیت کی تو بلا آتی ہے، تو یہی علماء تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں، یہی علماء میدان میں آتے ہیں اور تمام طرح کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ کبھی قلم کا استعمال کرتے ہیں، کبھی زبان کا استعمال کرتے ہیں، کبھی تقریر سے، کبھی تحریر سے، کبھی واعظ سے، کبھی نصیحت سے ان طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان گمراہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان ذلیلوں کو جواب دیتے ہیں، ان رذیلوں کو جواب دیتے ہیں کہ او فتنہ وہابیت ادھر مت آنا، اے فتنہ خرافیت ادھر مت آنا، اے فتنہ خارجیت ادھر مت آنا۔ ادھر جو علماء رہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرات یہ سارا درد ان لوگوں کے سینے میں کیوں پوچھئے تو یہ لوگ کہیں گے حضرات ہمیں درد کیوں نہیں ہو، ہمیں تکلیف کیوں نہ ہو، ان فتنوں اور بلاؤں کے مقابلے میں ہم ڈٹ کے سامنے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ہم جو اعلیٰ حضرت کا جام پیے ہوئے، اعلیٰ حضرت کا جام پیے ہوئے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں، ذکر خیر الانام کرتے ہیں، حشر کا انتظام کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا دور ہے حیدر، اعلیٰ حضرت کا دور ہے حیدر، ہم ان کے مسلک کا کام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دور ہے حیدر، ان کے مسلک کا کام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی ہر دور میں فتنہ اٹھا، ہر دور میں فتنہ اٹھا، ایک سے ایک فتنہ، بڑا سے بڑا فتنہ اٹھا، لیکن 1272 کے بعد اسی ہندوستان میں بلاؤں کا طوفان آ گیا، آفتوں کی آندھی آ گئی، فتنوں کا دروازہ کھل گیا، اور ایک فتنہ نہیں، وہابیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، خارجیت کا فتنہ، مودودیت کا فتنہ، اہل قرآن کا فتنہ، اہل حدیث کا فتنہ۔ کسی طرف سے آواز اٹھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، کسی طرف سے آواز اٹھی کہ نبی کریم کے علم غیب کا اس بات کرنا، علم غیب ثابت کرنا یہ گمراہی ہے۔ حضرات کسی نے کہا نیاز غلط ہے، کسی نے کہا فاتحہ غلط ہے، کسی نے کہا چادر ناجائز ہے، کسی نے کہا گاگر ناجائز ہے، کسی نے کہا مزار پہ جانا غلط ہے، کسی نے کہا کھچڑا بنانا غلط ہے، کسی نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، کسی نے کہا رسول کا علم پاگلوں کی طرح ہے، بچوں کی طرح ہے۔ ذرا آپ غور کرتے چلے جاؤ، ایک ہندوستان ملک، ایک زمین ایک، اور فتنے انیک، فتنے انیک، چاروں طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دور میں جتنے صاحبان ایمان تھے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بھارت، ہمارا ملک فتنوں کی آماج گاہ بن گیا ہے اور ایک نہیں انیک فتنے اٹھنے لگے ہیں، رسول اعظم کے علم غیب پر حملہ، رسول اعظم سے عقیدت اور محبت پر حملہ، یا رسول اللہ کے نعرے پہ حملہ، سرکار کے علم غیب کا انکار، نیاز پر فتویٰ، نیاز پر فتویٰ، مزار پر فتویٰ، چادر پر فتویٰ، گاگر پر فتویٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنے صاحبان ایمان تھے تڑپ گئے، پلک گئے، سسک گئے، خدا کے حضور سربہ سجود ہو گئے، مولا ہندوستان فتنوں کی آماج کا،
یا مولا رب کریم، یہاں چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے اٹھ رہے ہیں، سرکار دو عالم کی عظمت پر حملہ ہے، یا اللہ ان تمام فتنوں کا جواب دینے والا کوئی بھیج، ان فتنوں سے بچانے والا کوئی بھیج۔ حضرات ذرا سوچو تو صحیح کہ پورے بھارت میں جب فتنہ اٹھا اور چاروں طرف جتنے صاحبان ایمان تھے کانپ گئے، پھلک گئے، تڑپ گئے، آنکھیں ساون اور بھادو کی طرح برسنے لگی، کلیجے منہ کو آ گئے تمام صاحبان تقوی کہ ہاتھ اٹھ گئے، رب کعبہ یہ فتنوں کی زمین بن گئی، یا چاروں طرف سے فتنوں نے اپنے منہ کھول دیے، ہر طرف سے عظمت اور اسلام پر، دین پر، شریعت پر حملے ہو رہے ہیں۔ رب کعبہ کوئی ایک فتنہ ہوتا تو کوئی ایک مائکہ لال جواب دے دیتا، مگر ان تمام فتنوں کا جواب دینے والا، تمام فتنوں کا دندان شکن جواب دینے والا، تمام فتنوں کے سامنے ڈٹ جانے والا کوئی مرد مجاہد بھیج، کوئی مائکہ لال بھیج، کوئی اللہ والا بھیج۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعائیں عرش معلیٰ سے جا کر ٹکراتی ہیں، آہیں عرش معلیٰ سے جا کر ٹکراتی ہیں، اور پھر رب کعبہ نے تمام فتنوں کے جواب کے لیے بریلی شریف محلہ جسولی میں 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ آج جو علماء، آج جو یہ رفیق ملت، یہ جو علامہ غلام حیدر یہاں ممبر نور پر بیٹھے تمام علماء نے آپ کو بلایا ہے عرش اعلیٰ حضرت کے موقع سے، جلسہ اعلیٰ حضرت کے نام پر، اس کی بڑی وجہ سنو کہ وہ اعلیٰ حضرت جو بریلی میں پیدا ہوئے، محلہ جسولی میں پیدا ہوئے، رب کعبہ کی خاص نعمت کا نام، خصوصی عطا کا نام، حضور مالک جنت کے خاص معجزے کا نام اعلیٰ حضرت۔ جن دنوں میں ہمارے اور آپ کے ہاں کے بچے، جس عمر میں ہمارے اور آپ کے ہاں بچے ننگے گھومتے ہیں، چڈی پہن کر کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو دیکھیے کہ صرف عمر ہے 4 سال۔ کتنی عمر ہے؟ زور سے بولیے۔ 4 سال، مگر الحمدللہ علامہ رئیس المتکلمین علامہ نقی خاں کا صاحبزادہ، جسے ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، 4 سال کی عمر میں پورے کلام پاک کو ناظرہ، زور سے بولیے، اور بڑھ گئے 2 سال، 6 سال عمر ہو گئی۔ کئی سال عمر ہو گئی؟ 6 سال کی عمر میں آپ کے یہاں کے، ہمارے یہاں کے بچے کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا، کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں، معلوم ہے؟ پوچھئے ان علماء کرام سے۔ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت جو ہے 12ویں شریف کے عظیم الشان جلسہ میں تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر بھی ہماری طرح نہیں، جیسے کی طرح نہیں، ایسے نکتہ بیان کر رہے ہیں، ایسے نکتے بیان کر رہے ہیں کہ ممبر پر جو بڑے بڑے علماء تھے وہ آنکھ کھول کر دیکھتے ہی رہے، اور 6 سالہ اعلیٰ حضرت کی تقریر سن کر سر دھنتے رہے۔ اور بڑھ گئے اعلیٰ حضرت 8 سال کے ہو گئے۔ کئی سال کے؟ 8 سال کے۔ زور سے بولیے۔ 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں، زندگی کی پہلی کتاب۔ کتاب پڑھ نہیں رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اور کتاب بھی کوئی چھوٹی کتاب نہیں، کوئی عام کتاب نہیں، کوئی معمولی کتاب نہیں، ہدایت النوح کی شرح لکھ رہے ہیں۔ یہ فن کی کتاب ہے، علم نحو کی مشہور کتاب ہے، اس کی شرح لکھ رہے ہیں۔ حضرات ذرا اعلیٰ حضرت کو دیکھتے جائیے، آج اعلیٰ حضرت کے یہ دیوانے کیوں ہیں؟ یہ علماء جو ممبر سے، محراب سے، مسجد سے، خانقاہ سے، چوک سے، چوراہے سے، خلوت سے، جلوت سے، سفر سے، حضر سے آپ حضرات کو اعلیٰ حضرت کا پیغام سناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تقریر سناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحریر سناتے ہیں۔ یہ علماء جو اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنا سر
زخم کیے رہتے ہیں، اس کی وجہ ہے اور بہت بڑی وجہ ہے آج جو یہ علماء اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فرزانے ہیں، اعلیٰ حضرت کے عاشق زار ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہے، اعلیٰ حضرت کو اپنا محسن اعظم سمجھتے ہیں۔ علماء چاہے بہار کے ہوں اعلیٰ حضرت کے دیوانے، بنگال کے ہوں اعلیٰ حضرت کے دیوانے، ارے مراٹھی ہوں اعلیٰ حضرت کے دیوانے، گجراتی ہوں اعلیٰ حضرت کے دیوانے، ہندوستان کے کسی چپے کے خطے کے گوشے کے زمین کے علاقے کے شہر کے ڈگر کے نگر کے ہوں، وہ اعلیٰ حضرت کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک مولوی نہیں، ایک مولانا نہیں، ایک عالم نہیں، ایک فاضل نہیں، ایک مفتی نہیں، اعلیٰ حضرت اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ زور سے بولی اللہ کی خاص، زور سے اور پورا مجمع بولی اعلیٰ حضرت اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ ایسی نعمت کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے۔ کتنی برس عمر ہو گئی؟ 8 سال میں کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ زور سے بولیے۔ 6 سال میں کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ اور 4 سال میں کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ کوشش کرو کہ آپ کے بچے بھی 4 سال 5 سال میں قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیں۔ کوشش کرو آپ کے بچے بھی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال میں قرآن شریف کو ان علماء کے آگے ترجمہ کے ساتھ پڑھ لے، اردو پڑھ لے۔ کوشش کریں گے آپ حضرات؟ پورا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ، اور زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت ہو گئے 13 سال کے۔ کئی سال کے ہو گئے؟ سبحان اللہ، 13 سال کے جو اعلیٰ حضرت ہوئے نا، تو معلوم ہے جتنے بھی علوم اس وقت رائج تھے تمام علوم پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ زور سے بولیے۔ یعنی 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عالم بھی ہو گئے، فاضل بھی ہو گئے، مفتی بھی ہو گئے۔ اور جس دن فارغ ہوئے، جس دن آپ کے سر دستار فضیلت رکھی گئی، جس دن آپ مدرسے سے فارغ ہوئے، اسی دن اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ بھی لکھا۔ زور سے بولیے۔ رضاعت پر فتویٰ، وہ بھی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، بڑا مسئلہ، گمبھیر مسئلہ، عمیق مسئلہ۔ رضاعت پر اعلیٰ حضرت نے فارغ ہوتے ہی کیا کیے؟ بولو نا۔ اور معلوم ہے اللہ کا کرم، دیکھو اسی دن اعلیٰ حضرت بالغ بھی ہوئی، اسی دن اعلیٰ حضرت بالغ بھی ہوئی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ اعلیٰ حضرت جب آگے بڑھے، قلم لے کر، کتاب لے کر، تحقیق لے کر، تفسیر لے کر، علم دین لے کر، نبی کا نور لے کر، تو پھر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اعلیٰ حضرت پیچھے نہیں ہٹے، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے ملاحظہ فرمایا کہ ہندوستان میں تو فتنوں کا طوفان آ گیا ہے، ہندوستان میں تو رذالت اور ضلالت کی آندھی چل رہی ہے، کوئی علم غیب کا انکار کر رہا ہے، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، کوئی یا رسول اللہ پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، کوئی نیاز کو حرام کہہ رہا ہے، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، کوئی عرش کو غلط کہہ رہا ہے، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، کوئی رسول کو دافع البلا ماننے سے انکار کر رہا ہے، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں۔ روزانہ سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال، اور روزانہ اعلیٰ حضرت جواب پر جواب، جواب پر جواب، جواب پر جواب، اور جواب بھی ایسا کہ مفصل جواب، مدلل جواب، لا جواب جواب، جواب بھی ایسا کہ پڑھ کر سن کر جو ہے بڑا سے بڑا دشمن لاجواب ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے کلمے ناپے اور کل کے دافے اٹھایا اور پھر جواب دینا چالو کیا۔ وہابیوں کا جواب، دیوبندیوں کا جواب، رافضیوں کا جواب، خارجیوں کا جواب، نسبیوں کا جواب، بدعقیدوں کا جواب، اور ایسا جواب دیا قرآن سے، ایسا جواب دیا حدیث سے، ایسا جواب دیا فقہی جزیات سے، ایسا جواب دیا معقولات سے، ایسا جواب دیا
منقولات سے، ایسا جواب دیا دلائل و براہین سے، ایسا جواب دیا مفصل و مدلل کہ آسمان و زمین بول پڑی کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی تقریر، تحریر، تصنیف، تالیف، کتاب، رسالہ منظر عام پر آیا تو بیک زبان اساق بول پڑے کہ رضا کے نیزے کی مار ہے، رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ حضرات گرامی، پھر دنیا نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا ولولہ، اعلیٰ حضرت کا غلغلہ، اعلیٰ حضرت کا شہرہ، اعلیٰ حضرت کا چرچا پوری دنیا میں ہوا، جگ جہان میں ہوا۔ بولنے پر مجبور ہو گئے بولنے والے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرات، ہندوستان کو تو چھوڑیے، یہ تو ان کا ملک ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی کتاب، تصنیف، تالیف عالم عرب پہنچی، کہاں پہنچی؟ عرب پہنچی، حجاز پہنچی، اور علماء حجاز نے اعلیٰ حضرت کی تصنیف دیکھی، تالیف دیکھی، ان کی دلیل دیکھی، براہین دیکھی، اللہ اکبر کبیرہ، تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور اس کا نقطہ اپنے سینے میں اتارا، اور علماء عرب نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حبہ علامت السنہ وبغضہ علامت البدعہ۔ اے دنیا والو، بریلی کا احمد رضا ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ حبہ علامت السنہ، اعلیٰ حضرت کی محبت سنیت کی علامت ہے، وبغضہ علامت البدعہ، اور اعلیٰ حضرت سے بغض بدعتی ہونے کی پہچان ہے۔ یہ انڈیا کے مولوی لوگوں نے نہیں، ہندوستان کے علماء نے نہیں، عرب کے علماء نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی محبت اہل سنت کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اس لیے تو یہ علماء کہتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں آپ حضرات کو کہ لوگوں اعلیٰ حضرت کو پہچانو، اعلیٰ حضرت کو جانو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو سنو، اعلیٰ حضرت نے جو نظریہ پیش کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو راستہ دکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو آپ کو تصنیف دی ہے، تالیف دی ہے، تقریر دی ہے، تحریر دی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو آپ کو ایک نظریہ دیا ہے، وہ نظریہ اللہ کی قسم قرآن کا نظریہ ہے، حدیث کا نظریہ ہے، شریعت کا نظریہ ہے، جماعت اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ اس نظریہ کو جب تک پکڑے رہو گے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو جب تک تھامے رہو گے، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ بڑی بڑی خانقاہیں، درسگاہیں اور علماء فتنوں کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے، جواب نہیں بن پا رہا تھا، مگر اللہ نے خاص نعمت کی شکل میں اعلیٰ حضرت کو بھیج کر دنیا کو دکھایا کہ دیکھ میرا بندہ کیسا ہوتا ہے، علم سے معمور، فن کا چٹان، دلائل و براہین کا کوہ گرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ مولا سے یہ علماء اس لیے آپ کو جوڑتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے آپ جڑ جاؤ گے تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، آپ سے ضلالت بدعت کوسوں دور رہے گی۔ آج حضرات دیکھ لیجئے کہ جو اعلیٰ حضرت سے جڑے ہوئے ہیں، علماء، عوام، خواص، اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کا عقیدہ محفوظ ہے، اس کا مسلک محفوظ ہے، اور جو جڑے ہوئے نہیں ہیں تو کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔
کوئی 24 نمبر بن گیا، کوئی 2 نمبر بن گیا، اور کچھ لوگ نیاز فاتحہ والے ہیں بھی مگر اعلیٰ حضرت سے نہیں جڑے ہیں تو پکے رافضی بن گئے، پکے رافضی بن گئے ہیں۔ کوئی صحابہ کی شان میں توہین کر رہا ہے، کوئی حضرت صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کسی فتنہ میں ہے، کوئی کسی فتنہ میں، تفصیل میں جاؤں تو گھنٹوں ضرورت ہے لوگوں، لیکن جو اعلیٰ حضرت سے جڑا ہوا ہے الحمدللہ، نہ اسے وہابیت گمراہ کر سک رہی ہے، نہ اسے دیوبندیت گمراہ کر پا رہی ہے، نہ اسے نیچریت گمراہ کر پا رہی ہے، نہ اسے مودودیت گمراہ کر پا رہی ہے، اور نہ اسے رافضی گمراہ کر پا رہے ہیں، خارجی گمراہ کر پا رہے ہیں، نہ اسے ناصبی گمراہ کر پا رہے ہیں۔ لوگوں، آج کے دور میں سیدھے سادے لفظوں میں اگر آپ سے کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ جنتی راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جنتی ڈگر میں چلنا چاہتے ہیں، جنتی راہ اور روش پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت جنتی مسلک ہے، صحابہ کا مسلک ہے، تابعین کا مسلک ہے، تبع تابعین کا مسلک ہے، محققین کا مسلک ہے، محدثین کا مسلک ہے، اعتدال والا مسلک ہے، افراط سے پاک مسلک ہے، تفریط سے پاک مسلک ہے۔ یہاں ناسبیت کا گزارا نہیں ہے، یہاں رافضیت کا گزارا نہیں ہے، یہاں خارجیت کا گزارا نہیں ہے۔ یہاں آپ کو نیاز کا جلوہ بھی ملے گا، نماز کا جلوہ بھی ملے گا، یہاں چادر و گاگر کے جلوے بھی ملیں گے، تو یہاں ایمان اور عقیدے کی مضبوطی بھی ملے گی۔ لہٰذا لوگوں، اگر اعتدال والی راہ پہ چلنا چاہتے ہو اور چلتے چلتے جنت تک پہنچ جانا چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے، زور سے بولیے نا، تھام لو۔ یہ راستہ جنتی راستہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو رب کعبہ نے مجدد بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ مجدد کون ہوتا ہے؟ ہر 100 سال میں دین کی تجدید کے لیے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مذہب و مسلک کے نام پر جو فتنے پھیل جاتے ہیں، جو فساد ہو جاتے ہیں، جو مصنوعی عقیدہ اور نظریات کو دین کے نام پر جو مسلمانوں کے دلوں میں اتار دیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے پاک کرنے کے لیے، احیاء دین کے لیے، تجدید دین کے لیے ہر 100 سال میں ایک اللہ ایسے بندے کا انتخاب فرماتا ہے جو احیاء دین فرما دیتا ہے، تجدید دین فرما دیتا ہے۔ دین کے نام پر جو فتنہ فساد ہو جاتا ہے اس کی سرکوبی کر کے رکھ دیتا ہے وہ بندہ، جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے وہ بندہ، اس بندے کو کہا جاتا ہے مجدد۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجدد جو ہے وہ اپنے دور میں، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے اور ولی بھی ہوتا ہے۔ زور سے بولیے۔ اتنا بڑا عالم اور ولی ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے جس ولی اور جس عالم کو چاہے کسی کام سے لگا دے۔ اب یہاں تک اگر بات سمجھ گئے تو آؤ اعلیٰ حضرت کی ایک بات سمجھو۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں ہے، بریلی میں ہے، پکار اٹھے، کہہ رہے ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تو پاس تھا میرے، نہ کوئی آیا نہ گیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں؟ ارے اے خدا کے بندو، خدا کے بندو سے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ اعلیٰ حضرت کا دل جسم میں نہیں ہے، غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مجدد
امام میں ربانی مجدد الف ثانی کی وہ بات یاد کیجئے، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. اعلیٰ حضرت کا دل نہیں ہے، غائب ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا دل اور جسم سے غائب. اعلیٰ حضرت کا دل خدا کے بندو ڈھونڈو گیا کہاں؟ حضرات دل ڈھونڈا گیا، دل ڈھونڈا گیا بریلی میں، یہاں وہاں، مزاروں پہ، آستانوں پہ، خانقاہوں پہ، کتابوں میں. مگر اعلیٰ حضرت جو مجدد ہے اپنے دور کے، مجدد علماء کے سید و سردار، اللہ اکبر کبیرہ، معلوم ہے اعلیٰ حضرت خود ہی اپنے دل کا پتہ بتاتے ہیں کہ دل غائب ہوا تو ملا کہاں اور ملا کیسے. اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل تو ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. غور کیجئے، آج جو علماء اعلیٰ حضرت کی تعریف خلوت جلوت دن رات صبح و شام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا دل غائب بھی ہوا تو گھر میں نہ ملا، مکان میں نہ ملا، دکان میں نہ ملا، چوک چوراہے میں نہ ملا، منبر و محراب میں نہ ملا، خلوت و جلوت میں نہ ملا. اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل تو ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. سرکار کے روضہ کے مقابل اعلیٰ حضرت کا دل. حضرات کیا پتا چلا کہ رب کعبہ نے اعلیٰ حضرت کو خاص نعمت بنا کر، عظیم شخصیت کا حامل بنا کر، زمین ہند کے لیے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا. اعلیٰ حضرت مادر زاد ولی تھے، اعلیٰ حضرت مادر زاد صوفی تھے، اعلیٰ حضرت مادر ذات ولایت ماب شخصیت کا نام ہے. حضرات اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں تھے، اعلیٰ حضرت صرف فاضل نہیں تھے، مادر ذات ولی تھے. حضرات اور ایسے ولی کہ قدم قدم پر ان سے کرامت کا ظہور ہوا، مگر اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے حکمت والی آنکھ چاہیے، علم والی نظر چاہیے، چشمے بینا چاہیے، بصیرت و بصارت والی نگاہیں چاہیے. اگر بصیرت و بصارت کی نگاہ سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت سر سے لے کر پیر تک کرامت ہے. اعلیٰ حضرت جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے کرامت ہے. حضرات گرامی ایسی اعلیٰ حضرت سے کرامت کا ظہور ہوا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت کے پڑوس میں لاہور پریوار رہتا تھا، وہ پریوار لاہور کا رہنے والا تھا، اعلیٰ حضرت کے پڑوس میں رہتا تھا. اچانک ایک دن اس پریوار کی بڑھیا ضعیفہ ڈنڈا لے کر اعلیٰ حضرت کے ہاں روتے ہوئے آتی ہے، چیختے ہوئے آتی ہے، گڑ گڑاتے ہوئے آتی ہے. اے امام احمد رضا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے واسطے رحم کرو، کرم کرو. بس وہی ایک لوتا بیٹا ہے، چلو چل کر آپ دیکھو اور اللہ سے دعا کرو کہ میرا کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی بڑھاپا کا سہارا نہیں ہے، وہی صرف ایک بیٹا ہے. حضرات گرامی اللہ اکبر کبیرہ. اور جب اعلیٰ حضرت نے بڑھیا کو آتے ہوئے دیکھا اور روتے ہوئے دیکھا، بڑھیا کی آنکھ میں ساون اور بھادو دیکھا، اشک ہائے لالازار دیکھے، اعلیٰ حضرت کا دل موم ہو گیا. اعلیٰ حضرت کی آنکھ بھی ساون اور بھادو کی طرح برسنے لگی. اعلیٰ حضرت کو اس بڑھیا پہ ترس آتا ہے. اعلیٰ حضرت عصا سنبھالتے ہیں اور بڑھیا سے کہتے ہیں، بڑی بھی چلو میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ آگے آگے بڑھیا جا رہی ہیں، پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. گھر کے اندر داخل ہوئے، چارپائی پہ ایک بچہ اس
بڑھیا کا بچہ لیٹا ہے، سارے لوگ رو رہے ہیں، اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک نظر بڑھیا کے چہرے پہ ڈالی ہے اور دوسری نظر اس بچے پہ ڈالی ہے، اور جب بڑھیا کی بے کسی اور بے بسی دیکھی، اعلیٰ حضرت اس بچے کے کان کے قریب گئے اور زبان حال سے فرمایا، بیٹا اٹھ جا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے لیے بڑی بے چین ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ جس کی موت پر پورا گھر رو رہا تھا، اعلیٰ حضرت کے ایک جملے سن کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور بڑھیا کے چہرے پر ہنسی دوڑنے لگتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات گرامی، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہو۔ حضرات، اعلیٰ حضرت صرف ایک عالم نہیں، اعلیٰ حضرت صرف ایک مفتی اور فقی نہیں، اعلیٰ حضرت سراپا ولایت ماب شخصیت، سراپا کرامت ساز شخصیت۔ اعلیٰ حضرت مادر زاد ولی، بمبئی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک مولانا نقشبندی وہاں رہتے تھے، ان کی ولایت ان کی حیات ہی میں مشہور ہو گئی تھی، ان کی کرامت ان کی زندگی ہی میں بہت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ کرامت ان کی یہ بیان کی جاتی تھی ان کی حیات ہی میں کہ وہ ایک قدم ساحل عرب میں رکھتے تھے تو دوسرا قدم جو ہے وہ بمبئی کے ساحل پر رکھ دیتے تھے۔ یہ تھی ان کی کرامت، اور یہ مشہور بات تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت رضی المولا حضرت مفتی برہان علیہ رحمہ و رضوان سے فرمایا کہ مفتی صاحب چلو بمبئی چلتے ہیں اور مولانا نقشبندی سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کی بڑی مشہور بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بہت ہی کم سفر کیا کرتے تھے، بہت ہی کم سفر کیا کرتے تھے، بہت ایمرجنسی میں جایا کرتے تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کا سفر بہت کم، ایک آدھ بار کلکتہ آئے، دو چار بار بہار آئے، ایک دو بار جبل پور گئے، ایک دو مرتبہ بمبئی گئے، ایک آدھ مرتبہ اجمیر شریف گئے۔ ان کے سفر کو جو ہے انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، بہت کم سفر کرتے تھے، مگر جب سفر کرتے تھے تو آپ کا پورا سفر ہی کرامت کا رخ اپنا لیتا تھا، آپ کا پورا سفر ہی جو ہے وہ کرامت کا لباسا اور لبادہ اوڑھ لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں بھی اعلیٰ حضرت گئے وہاں انقلاب آ گیا، وہاں انقلاب آ گیا، وہاں سنیت کی بہاریں آ گئی، وہاں سے جو ہے وہابیت، رافضیت، ندویت جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ گئی۔ بہار آئے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کو مجدد کا لقب کہاں سے ملا؟ سب سے پہلے مجدد کا خطاب کس نے دیا، کہاں دیا؟ آج تو سب مجدد اعظم ان کو کہتے ہیں، لیکن ملا خطاب سب سے پہلے کہاں؟ یہ تو بہار کی راجدھانی پٹنہ، اس کو عظیم آباد کہا جاتا تھا، وہاں علماء اور مشائخ کانفرنس ہوئی، اور اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، وہ اتنا بڑا جلسہ ہوا وہ کہ تقریباً 700 بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہوئے۔ کتنے؟ 700 علماء اور مشائخ بہار عظیم آباد میں۔ اس جلسہ کی صدارت مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین حضرت علامہ سید امین احمد فردوسی صاحب سجادہ خانقاہ معظم بہار شریف نے کی، اور اس جلسے کے خطیب بن کر، مہمان خصوصی بن کر اعلیٰ حضرت آئے۔ علامہ عبد المقتدر بدایونی آئے، شیخ المحدثین علامہ وسیع احمد محدث سورتی آئے۔ اب اندازہ لگا لیجئے
کہ وہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا، اس جلسے کی شان کیا رہی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھا چکے تھے، اعلیٰ حضرت کی تصنیف مشہور و معروف ہو چکی تھی، اعلیٰ حضرت تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے، ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ کسی نے مفتی کہا، کسی نے فقیہ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر اللہ اکبر کبیرہ۔ بہار میں جو کانفرنس ہوئی، علماء اور مشائخ کانفرنس بہار کی، اللہ اکبر، جس میں 700 تقریباً بڑے بڑے علماء اور مشائخ شریک ہوئے، جس میں علامہ عبد المقتدر بدایونی جیسی شخصیت خطابت کے لیے تشریف لائی، جس میں علامہ وسیع احمد محدث سورتی جیسی ذات تشریف لائی۔ اس جلسے کی صدارت سید امین احمد فردوسی صاحب سجادہ خانقاہ معظم بہار شریف، جو مخدوم جہان کے صاحب سجادہ تھے، وہ فرما رہے تھے۔ حضرات، اسی جلسے میں سید امین احمد فردوسی کی صدارت میں علامہ عبد المقتدر بدایوں نے سب سے پہلے مجدد کا اعلان فرمایا۔ تو یہ بہار کو شرف حاصل ہے، یہ سلسلہ فردوسیہ کو شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے بہار کی زمین پر اعلیٰ حضرت کو مجدد کے نام لقب سے یاد کیا گیا، مجدد کے خطاب سے مخاطب کیا گیا، مجدد کا تاج زرعی ان کے سر پہ رکھا گیا۔ حضرات گرامی، اور اعلان کرنے والے علامہ عبد المقتدر بدایونی تھے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کا اور ایک کارنامہ، ان کا اخلاق بیان کرتا چلا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کا اخلاق بڑا عمدہ تھا۔ اعلیٰ حضرت صرف جلالی نہیں تھے، جمالی بھی بڑے تھے، کمالی بھی بڑے تھے، پیار کرنے والے بھی بڑے تھے، گرتوں کو اٹھانے والے تھے، پڑتوں کو سنبھالنے والے تھے، روتوں کو ہنسانے والے تھے، سنیوں کو دل و جان سے ٹوٹ کر چاہنے والے تھے۔ الحمدللہ، جہاں بہار کی سرزمین پر سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو مجدد کے خطاب سے نوازا گیا، وہیں بہار کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی نعتیہ کتاب حدائق بخشش کی اشاعت بھی اسی بہار پٹنہ سے ہوئی۔ کرنے والے کون؟ حضرت علامہ قاضی عبد الوحید فردوسی تھے۔ یہ سید امین احمد فردوسی کے مرید تھے اور اعلیٰ حضرت کے چہیتے خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو ندوہ شکن، ندوہ فگن کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی کتاب انہوں نے چھاپی، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی کتاب کو اپنے مدرسے میں داخل نصاب کرنے والے قاضی عبد الوحید فردوسی تھے۔ سب سے زیادہ قاضی عبد الوحید فردوسی نے اپنا ذاتی مال اعلیٰ حضرت کے نام پر خرچ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اقرار کیا، لکھا، بیان کیا کہ اگر کلکتہ کے منشی لال صاحب اور پٹنہ کے قاضی علامہ عبد الوحید فردوسی صاحب کی طرح ایک ایک آدمی ہر شہر میں ہو جائے تو سنیت کی بہار آ جائے۔ اعلیٰ حضرت سے قاضی علامہ عبد الوحید فردوسی کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، پیری مریدی والا بھی رشتہ نہیں تھا، علاقائی رشتہ بھی نہیں تھا، نسب والا بھی رشتہ نہیں تھا، مگر رشتہ تھا ایمان کا۔ کس کا رشتہ تھا؟ ایمان کا رشتہ تھا، عقیدے کا رشتہ تھا۔ جب علامہ قاضی عبد الوحید فردوسی نے دیکھا کہ سرزمین پر سب سے زیادہ احقاق حق اور ابطال باطل کرنے والے کوئی ہیں تو اعلیٰ حضرت ہے، اس سرزمین پر سب سے زیادہ بد مذہبوں پر وار کرنے والا کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت ہے، اس ملک میں سب سے بڑا اگر کوئی آفتاب دو جہاں کا عاشق زار ہے تو اعلیٰ حضرت ہے، تو بس قاضی عبد الوحید فردوسی اعلیٰ حضرت پر قربان ہو گئے، اعلیٰ حضرت پر نثار ہو گئے، اعلیٰ حضرت کی کتاب چھاپنے لگے، ان کی ایک کتاب نعتیہ دیوان کی اشاعت ہو گئی، ان کے لیے مدرسہ قائم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جس طرح ان علماء کا آپ سے کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی خونی رشتہ ہے لیکن نہیں، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے آ کر آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں بس گئے، اپنا گاؤں چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر۔ کیوں؟
ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ ان کے لیے اہتمام کرتے ہو دنیا سے ہٹ کر، نہیں، ایمان کا رشتہ ہے، اور آپ کے ایمان کی حفاظت و بقا کے لیے، آپ کے مسلک کو مذہب کے تحفظ کے لیے ان علماء نے اپنے پریوار کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، آپ کے ہاں بس گئے، جم گئے، ڈٹ گئے۔ آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہو کہ آپ لوگ بھی خدمت کم نہیں کر رہے ہو، آپ لوگ بھی سیوا کم نہیں کر رہے ہو، آپ لوگ بھی ان کا خیال کم نہیں کر رہے ہو، مگر ایک بات میری سنتے جاؤ کہ ان کی جتنے خدمت کرو اللہ کی قسم کم ہے۔ آدمی کے سینے میں جتنا حب رسول ہوتا ہے، جتنی محبت رسول زیادہ ہوتی ہے، جتنا شریعت و اسلام سے محبت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ عالم سے محبت۔ قاضی عبدالوحید فردوسی نے اعلیٰ حضرت کے لیے، اعلیٰ حضرت کی تصنیف کے لیے، اعلیٰ حضرت کی تنظیم کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا۔ اور سنو، صرف 38 یا 39 سال کی عمر میں قاضی عبدالوحید فردوسی بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑے، اعلیٰ حضرت کو خبر گئی کہ قاضی عبدالوحید فردوسی پٹنہ میں بہت سخت بیمار پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قاضی عبدالوحید فردوسی آپ کے مرید نہیں ہیں، قاضی عبدالوحید فردوسی آپ کے تلمیذ نہیں ہیں، قاضی عبدالوحید فردوسی آپ کے شاگرد نہیں ہیں، آپ کے علاقائی نہیں ہیں، مگر اللہ اکبر کبیرہ، وہ اعلیٰ حضرت جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، ایک ایک ساعت قیمتی اور اہم تھی، جو سفر بہت کم کیا کرتے تھے، دوڑ دوڑ کر پروگرام نہیں کیا کرتے تھے، جلسہ نہیں کیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کو فرصت کہاں تھی تصنیف سے، فرصت کہاں تھی تعلیف سے، فرصت کہاں تھی حدیث کی نشر و اشاعت سے، مگر اس اعلیٰ حضرت کو جب پتا چلا کہ قاضی عبدالوحید فردوسی بیمار پڑ گئے ہیں تو بریلی سے پٹنہ آ گئے۔ ذرا زور سے بولیے۔ آپ لوگ سوچئے کہ کسی عالم کی عیادت کے لیے آپ لوگ گئے ہیں، کسی حاجی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، کسی نمازی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، آپ کے محلے کا نمازی بیمار پڑ جائے آپ دیکھنے نہیں جاتے، آپ کے محلے کا امام بیمار پڑ جائے آپ دیکھنے نہیں جاتے، آپ کے محلے کا مؤذن بیمار پڑ جائے آپ دیکھنے نہیں جاتے، آپ کے محلے کا کوئی حاجی، کوئی غازی، کوئی نمازی بیمار پڑ جائے آپ عیادت کرنے نہیں جاتے، مگر اعلیٰ حضرت بریلی سے پٹنہ چلے آئے۔ زور سے بولو لوگوں، کوئی بھی جاننے والا، پہچاننے والا، صاحب ایمان، کلمہ گو، حاجی، نمازی، مؤذن، امام، مولوی، آپ کا پڑوسی رشتہ دار بیمار پڑے نا تو عیادت کرنے جایا کرو، دیکھنے جایا کرو، یہ سنت بھی ہے اور عبادت کا کام بھی ہے۔ زور سے بولیے۔ تو عیادت کے لیے جائیں گے آپ لوگ آج سے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کہاں آ گئے؟ پٹنہ۔ کہاں سے؟ بریلی شریف سے۔ اور معلوم ہے آئے تو قاضی عبدالوحید فردوسی کی طبیعت گڑبڑا گئی، خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت ہی کی موجودگی میں قاضی عبدالوحید فردوسی عین جوانی کی حالت میں 38 یا 39 سال کی عمر شریف میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی موجودگی میں شیخ المحدثین قاضی شیخ وسیع احمد محدث صورتی سے غسل دلوایا، اپنے ہاتھ سے اعلیٰ حضرت نے کفن تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے اعلیٰ حضرت نے کفن پہنایا، اور جب جنازہ نکلا نا قاضی عبدالوحید فردوسی کا تو اعلیٰ حضرت بھی جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آگے بڑھ گئے، اور قبرستان تک اعلیٰ حضرت اپنے کندھوں پر جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجدد زمانہ ہے، مجدد عصر ہے، نائب غوث الورا ہے، نائب مصطفیٰ جان رحمت ہے، وقت کے مجدد اعظم ہے، مگر ایک عالم ربانی اور عاشق زار کو کاندھا دے رہے ہیں، ان کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ لوگوں، جہاں اعلیٰ حضرت
اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، مجدد وقت ہے، وہیں ان کا اخلاق دیکھو، وہیں ان کا پیار دیکھو، وہیں ان کی تربیت دیکھو۔ اور حضرات جب قاضی عبدالوحید فردوسی کو قبر شریف میں اتارا گیا، اعلیٰ حضرت نے لوگوں کا ٹھاٹا مارتا ہوا مجمع دیکھا تو خود اعلیٰ حضرت قاضی عبدالوحید کی قبر میں اتر گئے اور جوش میں آ کر قاضی صاحب کے منہ سے کفن اٹھایا اور کہا لوگوں عاشق کا چہرہ دیکھ لو، ایسا چمکا کرتا ہے۔ حضرات عاشق کا چہرہ چمکا کرتا ہے، شروع میں کہا تھا نا حضرت مفتی رفیق ملت صاحب نے کہ عاشق کا چہرہ چمکتا رہتا ہے، دمکتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت کی کرامت دیکھو، ہزاروں کا مجمع ہے، قبر میں اتار دیا گیا ہے، کفن سے چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کتنا یقین تھا کہ میرا خلیفہ قاضی عبدالوحید فردوسی، مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق زار قاضی عبدالوحید فردوسی چہرہ کالا ہو نہیں سکتا، چہرہ ماند ہو نہیں سکتا، جبھی تو سب کے سامنے چہرہ کھول کر رکھ دیا۔ تو جب خلیفہ کا چہرہ ایسا تھا تو پیر و مرشد کا چہرہ کیسا ہو؟ جب قاضی کا چہرہ ایسا تھا تو اعلیٰ حضرت کا چہرے کا عالم کیا رہا ہوگا؟ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت اللہ کی خاص نعمت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت سر سے لے کر پیر تک کرامت کا نام ہے۔ بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب، سب سے افضل کتاب قرآن شریف کے بعد کون سی ہے؟ زور سے بولیے آپ لوگ، اور زور سے بولیے، بخاری شریف۔ کتنی موٹی ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھیے، علامہ صاحب سے پوچھیے، ان حضرات سے پوچھیے کتنی موٹی ہوگی؟ کتنی؟ یہ اتنی موٹی بول رہے ہیں، ایک جلد کی دو جلد، سمجھ رہے ہیں؟ پوری کتاب بخاری حاشیہ کے ساتھ علامہ غلام حیدر صاحب حافظ تھے پوری بخاری شریف کے۔ کون؟ شیخ المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی۔ بول تو دو سبحان اللہ۔ آج کل تو 10 حدیث اگر کسی کو یاد